الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوال کی بات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی سب کو پالنے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دی۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے طاقتور، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔
یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اپنی ذات کے لیے نہ یہ کسی سے دوستی کرتے ہیں نہ یہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ان کی دشمنی کا بھی ذکر فرمایا ہے. یہ کافروں کے لیے بڑے سخت. رحماء بینہم، آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم ہیں، بڑے مہربان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے. یعنی کافروں سے لگتی ہیں، آپس میں نہیں لگتے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ پاک نے. اللہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. یہ ذوالحج کا مہینہ جا رہا ہے. ذوالحج کی 18 تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذوالحج کو. اس لیے آج ان کا ذکر خیر کر کے شہادت حاصل کریں گے، اور ان کا ذکر ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ ہم پڑھیں گے اور ایمان داتا کریں. ان طلحہ بن عبید اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. طلحہ بن عبید اللہ قال، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے. رفیق عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں، خاص ساتھی. عام ساتھی کو بھی رفیق عربی میں کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد خاص ساتھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ایک بندہ خاص ساتھی ہوتا ہے. رفیقی فی الجنت عثمان، میرا رفیق جنت میں عثمان ہو. جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، اسے رفیق کہا جائے گا. تو میرا جنت میں وہ رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بہت بڑا اعزاز. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا ہے، پوری کائنات کو سنایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ایک تو یہ جو حضور نے فرمائی کہ جنت میں یہ میرے ساتھی ہوں، خاص ساتھی. اور دوسرا علماء کرام نے لکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رہتی دنیا تک حضرت عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں، جس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں. یہ صرف شرف پوری کائنات انسانی میں حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہے. یہ خاندانی رشتہ داری بھی ہے. چند پیڑھیوں سے اوپر جا کر یہ ایک دادے کی اولاد بنتے ہیں.
نبی کریم علیہ السلام اور عثمان غنی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح دیا، ان کا وصال ہوا۔ وہ صاحبزادی غزوہ بدر کے دن ان کا وصال ہوا۔ سارے صحابہ جب جنگ بدر کی طرف جانے لگے تو حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا کہ ایسا آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کر۔ حضرت عثمان غنی پہ رہ گیا حضور کے حکم پر۔ تو روایت میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو جنگ بدر کی میں کامیابی کی اطلاع ملی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں دے دی۔ پھر ان کا بھی وصال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد۔ ان کے وصال کے بعد جو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے بات کی، جو ان سے کہا، وہ بھی ان کی عظمت اور ان کی شان کا پتہ دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری بیٹی کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا، عثمان اب میری کوئی بیٹی نہیں جائے گی، اگر میری 100 بیٹی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں ہی دیتا جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے خوش تھے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ وعن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم باحث على جيش الاسرة۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام غزوہ جیش یعنی غزوہ تبوک کے لیے ترغیب دلا رہے تھے کہ غزوہ تبوک پر جانا ہے، دشمن کی سرکوبی کے لیے، اسلام کے دشمن کی سرکوبی کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، دیگر سامان جنگ کی ضرورت ہے، سامان سفر کی ضرورت ہے، تو کچھ نہ کچھ حصہ ڈالو، جو حسب تو توفیق ہے لے آؤ۔ یہ صحابی فرماتے ہیں فقام عثمان، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کتنے سخی تھے، آپ کے دل کتنا سخی بھی تھے اور غنی بھی تھے۔ غنی مالدار کو کہا جاتا ہے، مالدار کو کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں فقام عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے حضور کی دعوت پر۔ فقال یا رسول اللہ علیہ میں آتو بعیر باحلاسها واقتابها فی سبیل اللہ۔ حضرت عثمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے دن میں 100 اونٹ، میرے دن میں 100 اونٹ، ما شاد و سمان، یعنی ان کے پلان، ان کے اوپر جو کمبل وغیرہ ہوتے ہیں، جو کاٹھی یا جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے سامان لادنے کے لیے، وہ سارا سامان بھی میرے ذمے، اور 100 اونٹ میرے ذمے فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی رضا کے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تھوڑا سا غور، آج کوئی بندہ 100 اونٹ دے کے دیکھے، نہیں ایک اونٹ
ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینا بھی آسان نہیں ہے. یہ کیا لگے اوکھا ہے نہیں. 100 اونٹ میری طرف سے فرمایا. بس ان کا مطمع نظر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر، اسلام کو کامیاب کرنا تھا، اسلام کا دفاع. یہ صحابی فرماتے ہیں ثم خبد علی الجیش، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا، ہاں بھائی اور کون ہے جو سامان لے کے آئے جنگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. فقام عثمان، وہ صحابی فرماتے ہیں پھر بھی عثمان ہی کھڑے ہو. غربت کا دور تھا، مال کی بہتات نہیں تھی لوگوں کے پاس، ہر بندہ جلدی سے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. یہی مرد حق تھا، پھر کھڑا ہو گیا. فقال علیہ میں آتا بعیر بأہلاسها وأقتابها فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ میرے ذمے 200 اونٹ ما ساز و سامان، میرے ذمے 200 اونٹ ما ساز و سامان. اللہ اکبر. کتنا ہو گیا جی؟ 200. یہ 100 پہلے 200 اب. اچھا یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ پہلا 100 اس نے نہیں ڈالا، وہ الگ ہے، یہ 200 الگ ہے. ثم حد فقام عثمان، پھر تیسری دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور بھائی کوئی لائے، پھر بھی عثمان ہی کھڑے ہو گئے. پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہو گئے. فقال علیہ ثلاث مئات بعیر بأہلاسها وأقتابها. یا رسول اللہ میرے ذمے 300 اونٹ ما ساز و سامان اللہ کی راہ میں. لگتا ظاہر سے یوں ہی ہے کہ اب 300 پورے ہو گئے، لیکن محدثین نے فرمایا ہے، لکھا ہوا نیچے کہ یہ 600 پورے ہو گئے. پہلے 100 پھر 200، 300 وہ ہو گئے اور 300 یہ 600 پورے ہو. اب مفتی احمد یار خان جو عظیم مفسر بھی ہے اور عظیم محدث بھی ہیں، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی نے اعلان تو کر دیا تھا، اعلان کے وقت جب پیش کیے، جب یہ اونٹ لے کر آئے تو فرماتی ہیں 950 اونٹ. کتنے؟ 950 اونٹ پیش کیے اور 50 گھوڑے. یعنی 1000 جانور، 950 اونٹ پیش کیے اور 50 گھوڑے. ماں ساز و سامان، گھوڑوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے، اونٹوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اتنا بڑا لشکر جو ہوتا ہے اس کا کھانا بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے، اونٹ ذبح کر کے، اگر مطلب یہ ہے کہ وافر مقدار میں اونٹ ہو تو پھر ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، سفر بھی ان پہ طے کیا جاتا ہے. اور کئی ہزار کا لشکر تھا جس نے جانا تھا، تو بہت بڑی ضرورت. اور یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ 1000 اشرفیاں، 1000 دینار،
یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا 1000 اشرفیاں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے پیش کیا۔ اب فانا رأیت، یہ صحابی فرما رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن خباب فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کو ینزل عن المنبر، سرکار منبر سے نیچے اتر رہے ہیں، وہو یقول، اور یہ فرما رہے ہیں، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آج عثمان جو بھی کرے اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا، جو مرضی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں آ چکے ہیں، اب ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہی نہیں ہوگا جو ان کو نقصان پہنچا سکے۔ ہمارے بہت سے اعمال ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری باتیں ہمیں نقصان پہنچا جاتی ہیں، ہماری باتیں ہمارے عمل نقصان پہنچا جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد آ گئی، حضور نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، مشکاۃ شریف میں وہ دعا موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، حضور نے فرمایا دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میں اپنے کانوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ بَصَرِی، یا اللہ میں اپنی آنکھوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ لِسَانِی، یا اللہ میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ قَلْبِی، یا اللہ میں اپنے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سارا دار و مدار تو دل تو ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، دیکھیا کیوں بھی میرا دل کیتا ہے، بولیا کیوں بھی میرا دل کیتا ہے، فلانا کام کیوں کیتا ہے میرا دل کیتا ہے، ہاں جی، یہ دل دے سارے پھٹے نے، ہاں جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ دعا مانگ لیا کرو کہ یا اللہ مجھے میرے دل کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ، وَمِن شَرِّ مَنِی، آخر کے یا اللہ مجھے میری شاوت کے شر سے بھی محفوظ رکھ۔ یعنی انسان کے اندر جتنے اعمال ہیں، جتنے عمل ہیں،